السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو جہاں بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں، وہاں اس انسان کو ذہن بھی عطا فرمایا ہے، دماغ عطا فرمایا ہے، جس سے انسان سوچتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے۔ یہ دماغ، یہ ذہنی صلاحیتیں انسان کی بہت اچھی ہوں، ذہن پرسکون ہو تو انسان کے اعمال بھی درست رہتے ہیں، اور اگر انسان کا ذہن پریشان ہو یا اس کے ذہن میں دکھ ہو یا کوئی بوجھ ہو یا کوئی اللہ نہ کرے بیماری ہو، تو یہی انسان کا ذہن ہے جو کہ انسان کے اندر اس کیفیت کو پیدا کر دیتا ہے کہ انسان کے اپنے اعمال درست نہیں رہتے۔ ان ذہنی کیفیتوں میں سے اللہ نے انسان کے اندر یہ کیفیت رکھی ہے کہ اس کے ذہن میں خیالات آتے ہیں۔ یہ انسان بس اوقات ان وسوسوں، ان خیالات کی وجہ سے بہت پریشان رہتا ہے، کئی گناہ تو نہیں ہو جاتا۔ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم نماز کے اندر ہوتے ہیں، نماز میں وسوسے آتے ہیں، ایسی صورت میں کیا ہماری نماز ہو جاتی ہے؟ بہت پریشان لوگ۔ یہ وسوسے، یہ خیالات انسان کے اندر آئیں ایک خاص مقدار کی حد تک تو یہ انسان کے لیے مفید ہے، انسان زندگی اسی پہ گزارتا ہے۔ اور یہ جو خیالات انسان کے ذہن میں آتے ہیں، یہ دو ظاہری طریقے ہیں اور دو باطنی طریقے ہیں۔ دو ظاہری راستے ہیں اور دو ایسے باطنی راستے ہیں جو نظر نہیں آتے۔ جو دو ظاہری راستے ہیں وہ انسان کے دو کان ہیں، یہاں سے سنتا ہے، اندر دماغ میں خیالات آتے ہیں۔ اور دوسرا راستہ خیالات کے آنے کا ظاہری، وہ انسان کی دو آنکھیں ہیں جس سے دیکھتا ہے اور خیالات آتے ہیں اندر دماغ میں۔ یہ بھی اللہ نے انسان کے اندر رکھے۔ پھر دو باطنی راستے ہیں جو انسان کو نظر نہیں آتے۔ ایک وہ جو شیطان انسان کے اندر وسوسے اور خیالات ڈالتا ہے۔ شیطان جنات میں سے ہے، اور اللہ نے شیطان کو اس بات کی طاقت دی ہے کہ وہ انسان کے ذہن میں کوئی بات ڈال دے۔ یہ بات آخری سورت سورہ والناس سے ثابت ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ تو یہ شیطان چپکے سے وسوسے ڈالتا ہے، خیالات ڈالتا ہے۔ یہ ایک باطنی طریقہ ہے، ہمیں نظر نہیں آتا، اور یہ بھی اللہ کا نظام بنایا ہوا ہے۔ اور دوسرا طریقہ جس سے خیالات انسان کے اندر آتے ہیں وہ ہے کہ اللہ انسان کے دل کے اندر ڈالتا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اللہ دل میں بات ڈالے تو اسے الہام کہتے ہیں۔ اسے الہام، قرآن مجید کی زبان میں سے الہام، الہمہا فجورہا وتقواہا۔ اللہ یہ بات ڈالے کہ یہ اچھی بات ہے، دیکھو کرو، یہ اللہ دل میں ڈالتا ہے۔ اور اللہ بری بات بھی دل میں ڈالتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ بچو یہ بری بات ہے۔
اللہ اچھی بات بھی ڈالتا ہے بری بات بھی ڈالتا ہے. بعض حضرات سوچتے ہیں کہ اللہ تو اچھی باتیں ہی ڈالتا ہے نا, اللہ بری باتیں کہاں ڈالتا ہوگا. نہیں, قرآن مجید میں اللہ نے خود کہا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, وہ اللہ انسان کے اندر اچھی باتیں بھی ڈالتا ہے بری باتیں بھی ڈالتا ہے. اچھی باتیں کیوں ڈالتا ہے؟ تاکہ تم کرو. بری باتیں اللہ کیوں ذہن میں ڈالتا ہے؟ تاکہ تم بچو. اب سوال یہ ہے کہ یہ انسان ان چاروں کیفیات سے جب خیالات اس کے اندر آتے ہیں تو یہ انسان اپنے خیالات کو پاکیزہ کیسے بنائے اور وسوسوں سے انسان کیسے جان چھڑائے. آج کا موضوع یہی ہے. پھر ان وسوسوں کی وجہ سے انسان, کبھی میں نے کہا اچھے خیالات آتے ہیں. اب انسان اس بات کی فکر کرے کہ میں پاک رہوں, بہت اچھی فکر ہے. میں ناپاک نہ رہوں, بہت اچھی فکر ہے. لیکن یہی فکر اگر اعتدال سے ہٹ جائے اور یہ پاکی ناپاکی کے وسوسوں میں پڑ جائے تو پھر یہ انسان آدھا آدھا گھنٹہ واش روم میں لگاتا ہے نہانے کے لیے, 20-20 منٹ یہ لگاتا ہے پاک ہونے کے لیے, صرف استنجا کے لیے. خاص طور پر سردیوں کے اس موسم میں یہ پاکی ناپاکی کا وسوسہ ہے. اچھا وسوسہ, خیال اچھا ہے کہ مجھے پاک رہنا چاہیے, لیکن اس کو پاک رکھنے کے لیے انسان اس وسوسے ان خیالات میں جب شیطان کی اتباع کرتا ہے پریشان رہتا ہے, اور جب رحمان کی اتباع کرتا ہے پریشان نہیں ہوگا. میں اس کی آسان سی مثال عرض کرنے لگا ہوں تاکہ آگے بات کو پورا کر سکوں. رحمان کہتا ہے تم 3 دفعہ دھو پاک ہو جاؤ. شیطان کہتا ہے 3 دفعہ دھونے کے باوجود بھی پاک نہیں ہوئے, بھی آدھا گھنٹہ اور لگاؤ. رحمان کہتا ہے کہ تم 3 دفعہ بلکہ 1 دفعہ, وضو میں تو فرض 1 دفعہ ہے. سورہ مائدہ آیت نمبر 6, سورہ مائدہ آیت نمبر 6, یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ایمان والو, جب تم نماز کا ارادہ کرو فاغسلوا وجوہکم, اپنے چہروں کو دھو لو, ایک فرض. فاغسلوا وجوہکم, اپنے چہروں کو دھو لو, 1 مرتبہ دھونا فرض, 3 مرتبہ دھونا سنت. وأيديكم إلى المرافق, اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو, 1 مرتبہ فرض, 3 مرتبہ سنت. وامسحوا برؤوسکم, تم اپنے سروں پر مسح کر لو, 1 مرتبہ فرض. سارے سر کا مسح کرنا سنت, 1/4 سر کا مسح کرنا فرض. وارجلکم الی الکعبین, اور اپنے دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو, 1 مرتبہ فرض, 3 مرتبہ سنت. یہ 20 منٹ وضو میں کیوں لگا رہا ہے؟ 20-25 منٹ وضو میں کیوں لگا رہا ہے؟ آدھا پونا گھنٹہ غسل میں کیوں لگا رہا ہے؟ جبکہ غسل کے اندر 3 فرض. 1 مرتبہ کلی کر لو, پہلے بدن سے ناپاکی دور کر لے انسان, سنت کے مطابق وضو کر لے, پھر اس کے بعد 1 مرتبہ بدن پہ پانی بہانا, 1 مرتبہ کلی کرنا, 1 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا. غسل کے کل 3 فرض. 1 مرتبہ کلی کرنا, 1 مرتبہ پانی ڈالنا پورے بدن پر, 1 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا. یہ انسان اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق غسل کرے, بہت زیادہ وقت لگائے تو 5-6 منٹ, بہت زیادہ وقت لگائے تو 5-6 منٹ.
پھر اس میں انسان پانی کتنا ضائع کرتا ہے کسی وسوسوں میں مبتلا ہو کے. جامع ترمذی کی حدیث ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یتوضأ بالمد ویغتسل بالصاع. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد پانی سے وضو کرتے تھے اور ایک صاع پانی سے غسل کرتے تھے. ایک مد پانی، مد پیمانہ 400 ملی لیٹر، آدھا لیٹر سے کم. 1 لیٹر سے 800 ملی لیٹر، 1 لیٹر سے 200 ملی لیٹر کم، یعنی 1 کلو سے 200 گرام کم. چلیے 1 لیٹر لے لیں. 1 لیٹر پانی سے یہ انسان 1 لیٹر کی بوتل لے اور سنت کے مطابق مکمل وضو کرے. یہ انسان سوچے کہ ٹوٹی کھول کر، مسجدوں میں بھی ٹوٹی کھول کر کتنا یہ پانی ضائع کرتا ہے انسان، ضائع کرتا ہے. اور 1 صاع یہ کل بنتا ہے 3.5 لیٹر پانی. 3.5 لیٹر پانی جو ہماری عام بالٹی ہوتی ہے یہ 20 لیٹر سے کم کی نہیں ہوتی. آپ کا جو عام ڈسپینسر کے اوپر جو آپ بوتل لگاتے ہیں وہ بھی 18-19 لیٹر کی ہوتی ہے، تو بالٹی سے ذرا بڑی ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتے تھے مکمل طریقے سے 3.5 لیٹر پانی سے. اور جو شاور کھولنے کے بعد پانی ضائع کرنا وسوسوں کی وجہ سے، یہ آج ہمارے گھروں کا مسئلہ اور نوجوانوں کا مسئلہ، شادی شدہ لوگوں کا مسئلہ، نوجوان بچوں اور بچیوں کا مسئلہ. اور ایک عجیب بات بتانے لگا ہوں کہ وسوسہ زیادہ تر متقی بچے، نوجوان بچے اور بچیوں میں ہوتا ہے. پرہیزگار جو پاکی ناپاکی کی فکر ہی نہیں کرتے، ان کو تو فکر ہی نہیں، تو مسئلہ ہی ختم. یہ ایک عجیب بات ہے. لیکن متقی، تقوی وہ معتبر ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہو، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہو وہ تقوی نہیں ہے، وہ کچھ اور ہے. تقوی صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق جو بات ہوگی. ان حدود سے باہر نکلیں گے تو وہ تقوی نہیں ہوگا، کچھ اور ہوگا. بالکل اسی طرح پاکی ناپاکی کے وسوسوں کے اندر بچوں کی تربیت، بچوں کو غسل کے فرائض بتائے جائیں، سنتیں بتائی جائیں. سنت طریقہ غسل کا کیا؟ آسان طریقہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی حدیث کہ مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7، کہ تم اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 7 سال کے بچے کو 100% سنت کے مطابق وضو کرنا آنا چاہیے اور 100% سنت کے مطابق غسل کرنا آنا چاہیے. اور یہ 7 سال کا بچہ کتنا ہوتا ہے؟ ہم کلاس 1 میں بچے کو داخل کرتے ہیں 5 سال کی عمر میں، لہذا 7 سال کا بچہ ہوگا زیادہ تر کلاس 2 کے آخر میں یا کلاس 3 کے شروع میں. یعنی کلاس 2 اور 3 کے بچے کو شریعت کے مطابق، بخاری شریف کی اس حدیث کے مطابق اس کو نماز مکمل آنی چاہیے اور اس کو وضو اور غسل کا طریقہ مکمل آنا چاہیے. ابھی نماز فرض ہونے میں 7 سال باقی. اتنی پہلے سے ٹریننگ کی ضرورت ہے. بہت سے حضرات کہتے ہیں جوان بچوں کو کیسے سمجھایا، غسل کا طریقہ اور یہ وضو کا طریقہ میں بڑا خیال آتا ہے. یہ جوان بچوں کو نہیں سمجھانا، یہ تو 7 سال کی عمر میں سمجھانا، کلاس 2-3 کے بچے کو سمجھانا ہے. اور الحمدللہ ایسے دینی ادارے موجود بہت سارے کہ جو 6-7 سال کے بچے کو آج ناظرہ قرآن مجید تجوید کے ساتھ مکمل کرا رہے ہیں. لائن لگی ہوئی اداروں.
7 سال کا بچہ 7 سال کی بچی مکمل دیکھ کر ناظرہ قرآن مجید تجوید کے ساتھ بالکل ٹھیک پڑھ رہے، اور 7 سال کے بچے کو وہ مکمل طور پر وضو اور غسل کا طریقہ سنت کے مطابق سکھا چکے ہیں۔ ابھی حال ہی میں کراچی میں ایک ادارے میں جانا ہوا، 3,500 بچہ اس اسلامک اسکول کے اندر، کئی شاخیں ایک جگہ جمع کیا ہوا تھا، انہوں نے سالانہ ان کے کانوکیشن تھا، تو وہاں جانا ہوا۔ انہوں نے اسٹیج کے اوپر انہوں نے مد، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے پانی سے وضو کرتے تھے، وہ مد کے پلاسٹک کے برتن بنائے ہوئے تھے، اتنے سے پیالے پلاسٹک کے، اور کہتے تھے کہ ہماری ساری ٹوٹیوں کے اوپر جتنی ہمارے بچوں کی وضو کی جگہ، وہاں ہم نے مد پانی رکھا ہوا ہے، بچہ ایک مد پانی لیتا ہے اور سنت کے مطابق اس سے پورا وضو کرتا ہے، اور ابھی آپ کو اسٹیج پر کر کے دکھائے گا۔ چنانچہ وہ ٹب لایا گیا اور وہ ایک مد پانی لایا گیا۔ میں کہتا ہوں اس بچے نے ایک کمی نہیں چھوڑی، ایک کمی نہیں چھوڑی۔ کہنے کہ ہمارے 3,500 بچہ اسی طرح وضو کرتے۔ اب کوئی مشکل کام نہیں، بچوں کو جو مرضی سکھائے، بچوں کو کبھی بے وقوف نہ سمجھیے گا، کم عقل نہ سمجھیے۔ نفسیات کی کتابیں، سائیکالوجی کی کتابیں بھری ہوئی ہیں ان جملوں سے جو میں آپ کہنے لگا ہوں۔ کبھی بچوں یہ نہ سمجھے، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کو کیا سمجھانا، اب نماز وضو کا ہے، چھوٹے بچے ہو جائیں بڑے پھر سمجھائیں۔ میں نے کہا بچوں کو کبھی کم عقل، چھوٹے بچوں کو کبھی کم عقل، بڑے تو ہے بہت ہی ہوشیار ہیں، ان کو کبھی کم عقل نہ سمجھے، کمزور نہ سمجھے ذہنی اعتبار سے، ان کو سکھائیے، اس لیے کہ نفسیات کی کتابیں بھری ہوئی ہیں ان باتوں سے کہ جو ہمارے چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ ہم سے 20 سال ذہانت میں، آئی کیو لیول میں آگے ہوتے ہیں، 20 سال۔ اگر یقین نہیں آتا تو جو کوئی بزرگ ہو اپنے خاندان کا تو وہ ذرا موبائل نیا لے آئے اور اس کو سیٹ کرنے کی کوشش کرے، تھوڑی دیر میں نواسا نواسی آ جائے، نانا جی دادا جی آپ ذرا مجھے دے، میں بھی سیٹ کر کے دکھاتا ہوں۔ حالانکہ اس نے وہ والا ماڈل کبھی دیکھا بھی نہیں ہوگا۔ ہمارے ایک نئی نسل جس کو ہم بے وقوف احمق سمجھتے ہیں، ہم عقل سمجھتے ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں، وہ ہم سے 20 سال ذہانت میں آگے، یہ ہمارے گھروں میں ہو رہا ہے۔ وہ سارا سیٹنگ کر کے دکھاتے تھے، ہمارے ہاتھ میں پکڑا دیتے، نانا جی یہ لگے۔ اب ان کو وضو اور غسل سکھانا ہے، ان کو وسوسوں سے نکالنا ہے، اور اس کے ذریعے ذہنوں کو، نوجوان بچے اور بچیوں کے ذہنوں کو پاکیزہ بنانا بڑا ضروری ہے، وسوسوں سے بچانے کے لیے۔ اور پاکیزہ کیسے بنائیں گے؟ میں نے شروع میں اسی لیے بات شروع کی تھی۔ ہمارے پاس 2 ظاہری طریقے ہیں دماغ میں باتیں آنے کے، ایک کان اور ایک آنکھیں، اور 2 باطنی طریقے ہیں، ایک شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، ہمیں نظر نہیں آتا، ایک اللہ دل میں بات ڈالتا ہے، وہ تو خیر ہے ہی اچھی۔ اب اگر ہم نئی نسل، اپنے نوجوان بچے بچیوں اور خود اپنا ذہن اگر پاکیزہ بنانا چاہے کوئی انسان، تو اس کو 2 چیزوں پر بڑے زوردار پہرے دینے ہوں گے، ایک اپنے کان، ایک اپنی آنکھیں۔ جتنا اپنے کانوں کو اور اپنی آنکھوں کو پاکیزہ بنا لے یہ انسان، اتنا اندر ریکارڈنگ، ایک بہت آسان سے بات، کیونکہ موبائل کی دنیا ہے، بہت آگے، موبائل سے بھی بہت آگے جاتے، چھوٹے چھوٹے نوجوان بچے بھی سمجھ جائیں گے یہ بات۔ ہم اپنے موبائل کے اندر آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ، ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں کر لیں، کانوں کے ذریعے آڈیو ریکارڈنگ، آنکھوں کے ذریعے اندر ویڈیو ریکارڈنگ۔ ہم اپنے موبائل کے اندر ادھر ادھر کی باتیں ریکارڈ کر لیں، اس کے بعد جب ری پلے کریں نا تو اس میں سے مکہ مدینہ نظر آتا ہے، اور اس میں سے قاری سدیس کی تلاوت سنائی دیتی ہے، حالانکہ یہ دونوں چیزیں ہم نے ریکارڈ نہیں کی۔ ہمارے موبائلوں میں ایسا نہیں ہوتا، وہ تو اس میں جو ریکارڈ کریں گے وہی ری پلے ہوگا۔ پھر ہم اپنے ذہنوں کو کیوں نہیں سمجھ پاتے کہ جو دیکھیں گے، جو سنیں گے، جو آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ ہوگی وہی اندر خیالات ہوں گے۔ اب نہ یہ انسان اپنے دیکھنے کی چیزوں کو پاکیزہ بنانے پر آ رہا ہے،
نہ سننے کی چیزوں کو پاکیزہ بنانے پر آ رہا ہے، کہتا ہے میرے خیالات پاکیزہ ہونے چاہیے۔ عربی میں ایک آسان سا جملہ ہے، وہ سیدھا سا جملہ عربی کے اندر، کل اناء یضع بما فیہ، ہر برتن میں سے وہی نکلتا ہے جو برتن کے اندر ہوتا ہے۔ آپ برتن میں پانی ڈالیں گے، اس میں سے دودھ تو نہیں نکلے گا نا، پانی نکلے گا، آپ نے ڈالا کیا اس برتن میں؟ یہ انسان ذہن میں ڈالتا کیا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک تو سننے اور دیکھنے کی چیزیں، ایک ماحول ہے، ماحول سوسائٹی، کس جگہ میں یہ بچہ بچی اٹھتے بیٹھتے، کس ادارے میں کن دوستوں میں بیٹھ کر، کس طرح کے وہ سکول ہیں، کس طرح کے استاد ہیں، گھر کا ماحول کس طرح ہے۔ ہم اپنی نئی نسل کے، خاص طور پر اپنی نئی نسل کے اگر ذہنوں کے بارے میں فکر مند ہیں، ان وسوسوں اور خیالات اور یہ سب چیزوں کے بارے میں، تو اس میں تین جگہوں پہ یہ انسان ان کو پاکیزہ بنانے کی کوشش کر لے، خیالات پاکیزہ ہو جائیں گے، بہت حد تک پاکیزہ ہو جائیں، تین جگہ پاکیزہ بنا لیں۔ نمبر ایک، جہاں ہمارے بچے بچیاں جس گھر میں رہتے ہیں، اس گھر کو جتنا پاکیزہ بنا سکتے ہیں بنا لیں، جتنا بنا سکتے ہیں۔ یہ میں جتنا بنا سکتے ہیں کہ اس لیے زور دے رہا ہوں کہ آپ اس جملے کو سمجھتے ہیں کہ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، کچھ نہ ہونے سے کچھ تو ہونا بہتر ہے۔ حدیث قدسی سنانے لگا، مایوس نہیں ہونا، حدیث قدسی سنانے لگا جسے مایوسی میں بڑی کمی آ جاتی ہے۔ حدیث قدسی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات فرمائے اور یہ فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور وہ بات قرآن میں نہ ہو، اسے حدیث قدسی کہتے ہیں، اس کا مقام بڑا اونچا ہوتا ہے حدیث کا۔ تو حدیث قدسی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو بندہ میری طرف ایک قدم چل کے آتا ہے میں اس کی طرف 2 قدم چل کر آتا ہوں، اور جو میری طرف چل کر آتا ہے اللہ کہتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ اس حدیث کی تشریح میں تمام محدثین نے یہی بات لکھی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان اللہ کی بتائی ہوئی چیز پر، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر، اللہ کے بتائے ہوئے دین پر ایک قدم چلتا ہے نا، اللہ 2 قدم چلاتا ہے۔ یہ چلتا ہے نا، اللہ دوڑاتا ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ اگر یہ انسان 10% اللہ کے کہنے کے مطابق چلنے کی کوشش کرے گا، اللہ اس کو 20% پہ لے آئے گا۔ یہ 20-25% کوشش کرے گا، اللہ اس کو 50% پہ لے آئے گا۔ یہ 50% پہ کوشش کرے گا، اللہ اس کو 100% پہ لے آئے گا۔ تو ہم کیوں نہ اپنے گھروں کے اندر 10% تو اپنے ماحول کو پاکیزہ بنانے کی کوشش کریں۔ پاکیزہ سے مراد کانوں اور آنکھوں، دیکھنے اور سننے کی چیزوں کو جتنا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق بنا سکے بنانے کی کوشش کریں۔ ایک 3 جگہ میں نے بتائی، 3 جگہوں کو کنٹرول کر لے، یہ انسان نئی نسل کے خیالات پاکیزہ ہو جائیں گے۔ نمبر 1، گھر کا ماحول جتنا پاکیزہ بنا سکتے بنا لیں۔ نمبر 2، جس درسگاہ میں آپ نے داخل کیا ہے اس کا ماحول پاکیزہ ہونا چاہیے جتنا ہو جائے۔ نمبر 3، وہ سوسائٹی، وہ معاشرہ جس میں بچے اور بچیاں اٹھتے بیٹھتی ہیں، گھر سے باہر نکل کر جس سوسائٹی میں، جس ماحول میں، اس ماحول کو اگر پاکیزہ بنا لیا، ان 3 جگہوں کو پاکیزہ بنا لے تو انشاءاللہ العزیز خیالات انسان کے بہت پاکیزہ ہو جائیں۔ اور اگر گھر کے اندر منفی خیالات، ماں باپ کے اپنے ذہن کے نیگیٹو سوچیں، جہاں اسکول میں داخل کیا، ادارے میں داخل کیا، وہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سوچیں، اور جس سوسائٹی کے اندر جاتا اٹھتا بیٹھتا کھیلتا ویلتا جانا آنا وہ سب کا سب نیگیٹو گناہوں والا، ایسی صورت میں ذہن پاکیزہ کیسے رہے گا، سوچیں پاکیزہ کیسے ہوگی۔ اور پھر یہ انسان جب شیطان اگر وسوسے ڈالے تو پھر کیا کرے؟ اگر شیطان ڈالے پھر کیا کرے؟ ایک تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمیں نوجوان بچے اور بچیوں پر اس پر محنت کرنی چاہیے، ان کی سوچوں کو پاکیزہ بنانے کے لیے۔ ہم کیسے بتائیں کہ یہ اللہ نے، یا ہم کیسے اپنے لیے کیسے پہچانے کہ یہ بات جو میرے دل میں آئی اللہ نے ڈالی ہے شیطان نے ڈالی؟ یہ اللہ نے انسان کو طاقت دی ہے، ہر انسان کو طاقت دی ہے کہ یہ انسان پہچان سکے کہ میرے دل میں اس وقت یہ بات آئی ہے، یہ خیال آیا ہے، یہ اللہ نے ڈالا ہے شیطان نے ڈالا ہے۔ بہت آسان بات،
جو بات ذہن میں آئی ہے اگر وہ بات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہے تو یہ اللہ نے ڈالی ہے، اور اگر وہ بات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہے تو وہ شیطان نے ڈالی۔ جیسے آسان سی بات، کسی نے موبائل پڑا ہوا دیکھا، دائیں بائیں دیکھا کوئی دیکھ تو نہیں رہا، چپکے سے جیب میں ڈال دو، ایک دم طے فرمائیے یہ شیطان نے خیال ڈالا، یہ شیطان نے خیال ڈالا۔ اور اگر کہیں کسی کا موبائل پڑا ہوا دیکھا تو پتہ نہیں ہے بیچارہ پریشان ہو گیا ہوگا، بھی اٹھ کے گیا یہاں میں دیکھتا ہوں اس کو دیتا ہوں تلاش کر کے، یہ اللہ نے دل میں ڈالا۔ اگر قرآن و سنت کے مطابق خیال آئے تو وہ خیال اللہ نے دل میں ڈالا ہے، اس پر عمل کرنا ہے انشاءاللہ۔ اور اگر وہ شیطان نے ڈالا ہے تو پھر اس کی پہچان کیا ہوگی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہوگا۔ قدم قدم پر انسان اس کو سوچے۔ اگلی بات، کیا نماز کے اندر برے خیالات آنے سے انسان کی نماز خراب ہو جاتی ہے، ثواب میں کمی ہوتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ ہرگز نہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تمہیں وسوسے آئیں، بدترین وسوسے، گناہ کے وسوسے آ جائیں، تمہاری پکڑنی ہوگی جب تک کہ ما لم یعلم او یتکلم، جب تک آپ اس پر عمل نہ کریں یا اس کو بولے نہ، اپنے قول اور فعل سے جب تک بندہ ظاہر نہ کرے، دماغ کے اندر وہ خیالات خود بخود آئے اور پڑے رہے، بڑے سے بڑے گناہ کے، انسان کی نماز میں ذرا برابر ثواب میں کمی نہیں ہوتی۔ جب ثواب میں بھی کمی نہیں ہوتی، اللہ پکڑ بھی نہیں کرے گا، تو پھر انسان پریشان کیوں ہو رہا ہے؟ پریشان اس بات پر ہونا چاہیے جس پر اللہ پکڑ کرے، جس پر اللہ پکڑ نہیں کرتا پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اور ذہن میں خیالات اگر آئے انسان کے برے خیالات، ان کو کبھی براہ راست نکالنے کی کوشش نہ کیجیے، کبھی نہ کوشش کیجیے، کچھ نہیں ملے گا۔ ایک انسان کے ذہن میں گناہ کا خیال آ گیا، برا خیال آ گیا، بدگمانی آ گئی، نکل جا نکل جا نکل جا، 2 گھنٹے بعد سے پوچھے کیا کر رہے ہو، وہ خیال آ گیا تو اس کو نکال رہا ہوں، وہ وہی ہے، فکر نہ کرے، وہ اور پکا ہو گیا۔ نہیں، اب پھر اس کا علاج کیا؟ میں نے کہا کہ ڈائریکٹ کبھی بھی ذہن سے برے خیال کو نہ نکالیں، نکالنے کی کوشش بھی نہ کریں۔ پھر کیا کریں؟ اب اللہ نے انسان کے ذہن کو ایسا بنایا ہے کہ ایک وقت میں ایک خیال انسان کے ذہن میں رہ سکتا ہے، 2 خیال نہیں رہ سکتے۔ ہر انسان کو اللہ نے ایسا بنایا، ڈبل مائنڈڈ انسان، کبھی کبھی 2 خیالات آ جائیں تو کوئی بات نہیں، ہر وقت ڈبل مائنڈڈ ہو تو وہ انسان نارمل نہیں ہے، وہ تو راستہ بھول جاتا ہے بار بار، اس کو قوت فیصلہ بھی اس کے اندر نہیں ہوتی، وہ تو نارمل زندگی نہیں گزار سکتا۔ اللہ نے نارمل انسان کے اندر، عام ہر انسان کے اندر ایک وقت میں ایک خیال ذہن میں رہ سکتا ہے۔ میں نے 2 باتیں بتائیں، ایک تو یہ کہ برے خیال کو، گناہ کے خیال کو ڈائریکٹ کبھی نہیں نکالنا چاہیے، وہ اور جم جائے گا۔ نمبر 2، ایک انسان کے ذہن میں ایک وقت میں ایک خیال رہتا ہے۔ اب اگلی آخری بات عرض کرنے لگا ہوں کہ انسان کو اللہ نے اس بات پر طاقت دی ہوئی ہے کہ وہ کوئی خیال اچھا لانا چاہے تو لا سکتا ہے، اس بات کی انسان کو اللہ نے طاقت دی ہوئی، لہذا تجربہ کر کے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جب کبھی خیالات ایسے آئیں، گناہ کے خیالات، انسان اپنے ذہن میں اچھے خیالات لے کر آئے، قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دیں، اچھی کتاب کا مطالعہ شروع کر دیں، اچھی باتیں سننے شروع کر دیں۔ دعویٰ ہے اس بات کا کہ فوراً اس کے ذہن سے برا خیال نکل جائے گا، اس لیے کہ ایک وقت میں ایک خیال ذہن میں رہ سکتا ہے۔ برے آنے والے خیالات کو ہم روک نہیں سکتے، اچھا خیال دماغ میں لا سکتے ہیں، اللہ نے قدرت دی ہے، تو اچھا خیال لے آئیے، برا خیال خود بخود رخصت ہو جائے گا۔ اور یہ سب انسان اپنے گھروں میں یہی کام کرتے ہیں، ہر انسان یہی کام کرتا ہے۔ جب پریشان ہوتا ہے، ڈپریشن میں ہوتا ہے، بہت زیادہ اینگزائٹی، پتہ نہیں کیا کچھ، بس مولانا میں ڈرامہ شرما دیکھ لیتا ہوں، فلمیں دیکھ لیتا ہوں تو مجھے سکون ملتا ہے۔ ہوتا کیا ہے، وہ جو ذہن پریشان ہوتا ہے اس کی جگہ وہ ڈرامے کے خیالات کو ذہن میں لاتا ہے، وہ برے خیالات، وہ غم کے خیالات ذرا ہٹ جاتے ہیں، کہتے ہیں مجھے سکون ملا۔ بالکل وہی کام کیا ہے نا۔ تو اب ڈرامے اور فلمیں ذہن میں لانے کے بجائے اگر اللہ کی کتاب
اللہ کی کتاب، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی اچھی باتیں، قرآن حکیم کا ترجمہ، اس کی تلاوت، کوئی اچھی محفل ہو جائے وہاں بیٹھنا ہو، کوئی اچھی باتیں ہو، کوئی اچھی باتیں سن لے بندہ، ایسی صورت کے اندر یقینی طور پر اس کے اندر سے برے خیالات نکلیں گے اور اچھے خیالات اس کے اندر آئیں گے۔ آج وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے، اور خاص طور پر سردیوں کے موسم میں جو آج کل چل رہا ہے وسوسے کی کیفیت۔ 3 دفعہ استنجا کرتے ہوئے 3 دفعہ استنجا کرے، اس کے بعد بندہ وسوسے باہر نکل آئے۔ 3 دفعہ وضو کرے، یعنی وضو میں 3 دفعہ اعضاء کو دھویا، اس کے بعد شیطان کے کہنے پر نہیں عمل کرنا، واش روم سے واپس آ جائے۔ غسل کرتے ہوئے 3 دفعہ نہایا دھویا، بس ٹھیک ہے، 3 روز فرضوں پر عمل کیا، باہر آ جائے۔ یہ بچوں کو بھی عادت ڈالی جائے، نوجوان بچوں کو بھی، بچیوں کو بھی۔ اور پھر ان وسوسوں سے جان چھڑانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند کلمات سکھائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے وسوسوں سے بچنے کے لیے۔ اللہ رب العزت ان وسوسوں کی کیفیت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شیطان جو دل میں بات ڈالے اس پر عمل کرنے سے اللہ ہمیں بچائے، اور رحمان جو دل میں باتیں ڈالتا ہے اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔